بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے۔ اس مہینے کی خاص فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں ماہ شعبان کا تعارف اور اس کا پس منظر۔ لفظ شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے بکھرنا یا تقسیم ہونا۔ امام ابن منظور اپنی مشہور لغت لسان العرب میں لکھتے ہیں، شعبان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں عرب پانی کی تلاش میں بکھر جاتے تھے یا جنگوں کی تیاری کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں بھی یہ مہینہ عزت و احترام والا سمجھا جاتا تھا اور بعد میں اسلامی روایات میں اس کی اہمیت مزید واضح ہوئی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے میں خصوصی عبادات کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جب یہ اعمال پیش ہوں تو آپ روزے سے ہوں۔ ماہ شعبان کی دوسری فضیلت 15ویں شعبان یعنی شب برات کی خصوصیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ مشہور مفسر اور محدث علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے اور مختلف اسناد کے ساتھ مروی ہے، جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ ماہ شعبان کی ایک اور فضیلت نیک اعمال کی کثرت کی ترغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ آئیے جانتے ہیں ماہ شعبان کی اہمیت۔ ماہ شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں، شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، اس میں عبادات کی کثرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدر المنثور میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ماہ شعبان میں ہم کون سے مستحب اعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا عمل یہ کہ کثرت سے روزے رکھیں، خاص طور پر 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ توبہ و استغفار اپنا زیادہ سے زیادہ کریں۔ تیسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کر دیجئے۔ چوتھا عمل یہ کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے آپ نے۔ اور پانچواں عمل یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت اور دعا میں گزارنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ماہ شعبان کے مزید فضائل و برکات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جو اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ یہ روایت اس مہینے کے روزوں کی خصوصی برکت اور انعام کو بیان کرتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات شب برات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خیر و برکت، رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتیں: جمعے کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ یہ حدیث اس رات میں دعاؤں کی قبولیت پر دلالت کرتی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس مہینے کی ایک خاص رات میں سال بھر کے مقدر رزق، موت، زندگی، خوشی غمی کے فیصلے لوح محفوظ سے نقل کیے جاتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں سورہ دخان کی اس آیت نمبر 4 کی تفسیر میں لکھا ہے، بعض مفسرین کے مطابق یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے
جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے، مگر کئی بزرگان دین نے اس کی تائید کی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ممکنہ طور پر شعبان کے مہینے میں ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایع والنہایہ میں بعض اقوال نقل کیے ہیں کہ شعبان کی خاص راتوں میں اللہ کے نیک بندوں کو بڑی بشارتیں دی جاتی ہیں، جن میں امام مہدی کا ظہور بھی ایک امکان ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین شعبان میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ مستحقین رمضان کی عبادات آسانی سے کر سکیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتی تھی تاکہ رمضان میں غریب لوگ روزے اور عبادات کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ یہ مہینہ سخاوت، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شعبان میں مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ شعبان کی پہلی تاریخ کی عبادت۔ اسلامی تاریخ میں شعبان کی پہلی تاریخ کے بارے میں کوئی مخصوص عبادت یا خاص فضیلت کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں، البتہ پورے مہینے میں نفلی روزے رکھنا، تلاوت قرآن، استغفار اور نوافل پڑھنا مستحب عمل ہے۔ سلف صالحین کا معمول کیا تھا؟ امام شعبی رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمہ اللہ شعبان کا آغاز ہوتے ہی اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے تھے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ الطائف المعارف میں لکھتے ہیں، سلف صالحین شعبان میں قرآن کی تلاوت اور خیرات و صدقات میں اضافہ کر دیتے تھے۔ سلف صالحین کون تھے؟ سلف صالحین وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کو محفوظ رکھنے اور اسے صحیح طریقے سے امت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمہ اللہ اور تبع تابعین رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کو محفوظ رکھا اور امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنے۔ سلف صالحین کے 3 بنیادی طبقات ہیں۔ پہلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 تابعین رحمہ اللہ، نمبر 3 تبع تابعین رحمہ اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ چند معروف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تابعین رحمہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست دین حاصل کیا اور اس کی تبلیغ کی۔ مشہور تابعین میں حسن بصری، سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، امام شعبی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ تبع تابعین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین رحمہ اللہ سے دین حاصل کیا اور اسلامی علوم کو آگے بڑھایا۔ مشہور تبع تابعین میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شامل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سلف صالحین کی خصوصیات۔ سلف صالحین نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اولین ترجیح دی اور ہر معاملے میں انہی سے رہنمائی حاصل کی۔ یہ لوگ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی کامیابی کے طلبگار تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو خالص شکل میں اپنانے پر زور دیا اور دین میں نئی چیزوں بدعات سے گریز کیا۔ یہ مفسرین، محدثین، فقہ اور مجاہدین تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے کتب تصنیف کیں اور اسلامی علوم کو فروغ دیا۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ فقہ کی رائے: احناف، شوافہ اور حنابلہ اس روزے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مخصوص اہتمام نہ کیا جائے، لیکن نفلی روزہ رکھنے میں حرج نہیں۔ پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ شعبان عبادات کے لیے خاص موقع ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے، توبہ، استغفار، درود شریف اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر 15ویں رات کو عبادت اور 15ویں دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفلی روزوں کا معمول تھا۔ سلف صالحین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر تابعین شب برات میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے پسند ہے کہ بندہ اس رات میں عبادت کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے رہنمائی ملی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کامنٹ کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔